ناظرین، میں شعیب ندوی سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، آداب بجا لاتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدائے حق۔ صدائے حق میں آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کا استقبال ہے۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ آپ کو اللہ رب العزت نے کن کن خصوصیات اور کمالات سے نوازا تھا؟ آپ کی شخصیت ایک ہمہ جہت شخصیت تھی۔ اسی تعلق سے ندوۃ العلماء کا جو 15 روزہ تعمیر حیات کے نام سے ایک پرچہ نکلتا ہے، اس کے اندر مولانا کے تعلق سے ندوۃ العلماء کی کئی اساتذہ نے اپنا اظہار خیال کیا ہے۔ یہ شعر: ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی مولانا کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو غریق رحمت کرے۔ گزشتہ کل بروز دوشنبہ 18 ستمبر کو بعد نماز عصر ابنائے ندوہ ممبئی کی طرف سے ناظم ندوۃ العلماء حضرت مولانا بلال حسنی صاحب کی ممبئی تشریف آوری پر ایک شاندار پروگرام سہاگ پیلیس ممبئی سینٹرل میں رکھا گیا، جس میں تعمیر حیات کا خصوصی شمارہ بیعت مرشد الامہ حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسم اجرا بدست مبارک حضرت مولانا بلال ندوی صاحب ناظم ندوۃ العلماء عمل میں آیا۔ تلاوت کلام اللہ سے اس بابرکت پروگرام کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد نعت پاک پیش کرنے کے لیے مولانا غفران ندوی صاحب کو مدعو کیا گیا۔ انہوں نے ایک خوبصورت نعت پاک پیش کی۔ آپ فخر رسول سرور انبیاء رہبر کاروان وفا آپ ہیں۔ اس کے بعد مولانا راشد اسد ندوی صاحب کو، جو ممبئی کے اندر امام و خطیب کی حیثیت سے عمر فاروق مسجد کے اندر اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں، انہوں نے تمہیدی کلمات اور استقبالیہ پیش کیا اور ناظم ندوۃ العلماء مولانا بلال ندوی صاحب کے لیے دعائیہ کلمات کہے، اور ممبئی آمد کے موقع پر تعمیر حیات کے اس خصوصی رسم اجرا پر انہوں نے تمام ندوی برادری کی طرف سے ندوۃ العلماء کے ناظم کا شکریہ ادا کیا۔ میر تقی میر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ میر تقی میر نے کہا تھا کہ پھول، گل، شمس و قمر سبھی تھے، پھول، گل، شمس و قمر سبھی تھے، پر ہمیں ان میں تم ہی بھائے بہت۔ حضرت مولانا کو نظامت کا عہدہ تفویض کیا گیا۔ ہم اس پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں، اور حضرت مولانا کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ شاعر نے کہا تھا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ اور امید کرتا ہوں کہ حضرت مولانا کی قیادت اور سیادت میں ندوۃ العلماء ترقی کرے گا، اور یہ یقیناً نازش ملک و ملت ثابت ہوں گے، اور حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی نور اللہ مرقدہ کے سچے جانشین ثابت ہوں گے۔ جس طرح حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی نور اللہ مرقدہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ حیات میں ہی آپ کی ذمہ داریاں سنبھالنے لگے تھے، اسی طرح حضرت مولانا بلال صاحب دامت برکاتہم بھی حضرت مولانا رحمہ اللہ کی زندگی میں ہی آپ کے بہت سارے کام سر انجام دیتے تھے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو وہ تمام ذمہ داریاں تفویض فرمائی۔ آپ کو لوگوں نے آپ کو ناظم ندوہ بنایا، اور مسلم پرسنل بورڈ میں آپ کو سیکریٹری کا عہدہ تفویض کیا گیا۔ ہم ان تمام باتوں پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور تمام ابنائے ندوہ فضلائے ندوہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اس پروگرام میں بڑے ہی سینئر اور جونیئر ندوی تشریف فرما تھے۔
ख़ास तौर से नदवतुल उलमा के शूरा के रुकन भी यहाँ पर मौजूद थे। एक मौलाना इब्राहिम साहब और दूसरे इस्माइल भोला साहब। सदर अबना नदवतुल उलमा मुंबई जनाब लुकमान सिद्दीकी साहब और जनरल सेक्रेटरी मौलाना मुजम्मिल साहब मौजूद थे। सदर राबता अदब इस्लामी मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ नदवी साहब और जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रशीद साहब भी तशरीफ़ फरमा थे। इसी तरह से सीनियर नदवियों में मौलाना उमर साहब, मौलाना इमरान सईद साहब और मौलाना शकील साहब काबिल ज़िक्र हैं। और भी बहुत सारे नदवी हज़रात हैं जिनका मैं नाम फ़र्दन नहीं ले सकता हूँ, उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह भी हूँ। बहरहाल उसके बाद नाज़िम नदवतुल उलमा मौलाना बिलाल हसनी नदवी साहब को मदऊ किया गया और आपने बड़ी ही मुदल्लल अंदाज में गुफ्तगू फरमाई। नाज़िम नदवतुल उलमा मौलाना बिलाल हसनी साहब ने क्या फरमाया, आइए हम उनके ख़िताब को समाअत फरमाते हैं। वअला मन तबिअहुम बिइहसान व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़अुल मुमिनीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, मुझे नदामत भी है और मसर्रत भी है। नदामत इस बात पर है कि आप हज़रात ने जो इज़्ज़त अफ़ज़ाई के कलिमात कहे वो मेरी अपनी हैसियत से बुलंद है, और खुशी इसकी है कि मैं अपने बड़ों और अपने भाइयों के बीच में हूँ। नदवतुल उलमा जिसकी बुनियाद ही अल-जम्अ बैनल क़दीम अस्सालिह वल जदीद अन्नाफ़िअ पर पड़ी, और उसका असल बुनियादी मकसद था वो दीन की तर्जुमानी करने के लिए ऐसे अफराद तैयार करना जो हर तबके को मुखातब कर सकें और उनकी नफ्सियात को समझकर वो बातें उनके सामने ऐसे उसलूब में रख सकें जो उनकी ज़रूरत है। और इसी के लिए दारुल उलूम कायम हुआ। सबसे पहले जो नज़रिए की बुनियाद पड़ी थी उसमें दो बातें आमतौर पर कही जाती हैं। एक तो रफ़्अ निज़ाअ बाहिमी का काम था और दूसरे इस्लाह निसाब का काम था। और इसकी दावत जो नज़रिए ने पेश की, अल्हम्दुलिल्लाह उसके नताइज के सामने आ रहे थे, लेकिन बड़ी ज़रूरत इसकी महसूस हो रही थी कि ऐसे अफराद तैयार हों कि जो दीन की सही तर्जुमानी कर सकें। और इसके लिए कोई ऐसा दारुल उलूम या ऐसा मदरसा कि जिसमें मुकम्मल इस फ़िक्र की तर्जुमानी मुमकिन हो और वहाँ इस फ़िक्र के मुताबिक अफराद तैयार किए जा सकें, तो उस वक्त मौजूद नहीं था। बड़े बड़े इदारे थे, दारुल उलूम देवबंद था, और उसमें क्या शुबा है कि उसकी जो खिदमात हैं वो दुनिया जानती है। लेकिन इसकी ज़रूरत थी कि वो तबका जो जदीद तालीम याफ्ता है उस तबके को भी इस कारवां में शामिल किया जाए और उसकी सलाहियतों से भी फ़ायदा उठाया जाए, और उलमा में और उस तबके में जो खलीज है उसको दूर किया जाए। इसके लिए ज़रूरत थी ऐसे अफराद की, ऐसे उलमा की कि जिनकी इसी फ़िक्र व मनहज को सामने रख कर तरबियत की गई हो। इसके लिए दारुल उलूम कायम किया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये नज़रिए की बड़ी कामयाबी है कि उसके दारुल उलूम ने ऐसी शख्सियतें पैदा की जिन्होंने दुनिया पर बड़े गहरे असरात छोड़े, जिनमें सर फहरिस्त सैयद ताइफा अल्लामा सैयद सलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात है। इसमें कोई शुबा नहीं कि अल्लाह ने उनको जो जामियत
اور جو علم کی گہرائی رسوخ فی العلم کی جو صفت دی تھی وہ اس میں فرض فرید تھے۔ یہ ممکن ہے کسی ایک فن میں بہت بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہوں جو ان سے بھی آگے ہوں، حدیث میں یا علوم قرآن میں کسی حد تک یا فقہ میں، لیکن حسیت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ جامعیت دی تھی کہ ان تمام علوم شرعیہ کے ساتھ جو تاریخ پر ان کی نگاہ تھی اور جس طرح انہوں نے صحیح اسلامی فکر کو پیش کیا، اس میں ان کی نظیر ملنی مشکل ہے۔ اب اس کے بعد مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی نمایاں شخصیت تھی، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ندوے کے لیے قالب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو فکر تھی ندوے کی، اس کے لیے اگر کوئی شخصیت دیکھنی ہو تو حضرت مولانا کی شخصیت ہے۔ اللہ نے اسے جو دنیا میں کام لیا اور صحیح فکر ان کے ذریعے سے عام ہوئی، وہ سب جانتے ہیں کہ مفکر اسلام کا جو لقب ملا وہ بالکل ان کی شخصیت کے لیے مناسب حال تھا۔ تو یہ جو ندوۃ العلماء کا اصل مقصد تھا وہ الحمدللہ پورا ہوا بڑی حد تک، اور ایسی شخصیتیں پیدا ہوئی۔ میں نے صرف 2 شخصیتوں کا نام بطور مثال کے لیا ہے، ورنہ ایسی شخصیتیں الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ حضرت مولانا عبدالباری صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جو ان کی تصنیفی خدمات ہیں، جو ان کی فکر کی بلندی ہے، واقعہ یہ ہے کہ وہ اس میں اپنے فن میں فرد فرید ہیں۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ فلسفے نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے، اور بڑی شخصیات ہیں۔ تو ندوے کا جو اصل نمایاں کام تھا، الحمدللہ وہ شخصیتیں پیدا ہوئیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت مولانا کے شاگردوں کی ایک فہرست ہے جنہوں نے اسی فکر کو آگے بڑھایا، اور پورے عالم اسلام میں الحمدللہ ان کے مضامین، ان کی کتابیں پڑھی گئیں اور پڑھی جا رہی ہیں۔ تو اس وقت بڑی ضرورت ہے، اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں اور اس ملک کے حالات ہیں، واقعہ یہ ہے کہ ندوۃ العلماء نے جو فکر پیش کی تھی، آج سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت ہے، پوری دنیا کو اس کی ضرورت ہے۔ جو اس میں توسع ہے اور اس کے ساتھ اعتدال ہے، اس پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جو بعض مرتبہ بڑی غلط فہمیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ توسع کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف تو نظبہ اس کی دعوت دیتا ہے کہ اصول میں، عقائد میں پورا تسلط ہونا چاہیے، اس میں تو ہم ذرا سا بھی لوچ اختیار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر یہاں ہمارے اندر کمزوری پیدا ہوگی تو اس کے نتیجے میں تو ہم اپنے مقصد سے ہی ہٹ جائیں گے۔ اس کے لیے ہم نے دارالعلوم ہمارے بزرگوں نے قائم کیا، جس کے لیے فکر شروع ہوئی۔ اگر ہم عقیدے میں اور اصول میں ذرا بھی لوچ اختیار کریں گے تو یہ ہماری عمارت متزلزل ہو جائے گی۔ تو ندوے نے کبھی اس کی دعوت نہیں دی کہ عقیدے میں ہم ذرا بھی توسع اختیار کریں۔ ہاں، اس کی ندوۃ العلماء نے دعوت دی کہ جو فروعات ہیں، وسائل ہیں، ان میں توسع اختیار کیا جائے، مسالک کا جو اختلاف ہے اس میں توسع اختیار کیا جائے، اور کسی ایک مسلک پر اصرار کرنا، جو ہمارے مسالک کے حق ہیں ان میں کسی ایک مسلک پر اصرار کرنا اور دوسرے کو غلط سمجھنا، ندوۃ العلماء نے کبھی اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ سب کو جوڑنے کی کوشش کی۔ تو یہ جو ندوے کا فکر ہے اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے ہمارے احباب اور بہت سے ساتھی ندوۃ العلماء کی بات کو ذرا یہ سمجھتے ہیں کہ ندوے نے جب وسعت کی دعوت دی ہے تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور ہم جو افکار ہیں، دوسرے نظریات ہیں، اگر ہم ان کو بھی اختیار کریں تو اس میں کیا حرج کی بات۔ لیکن غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ ہمارے لیے ریڈ لائن کیا ہے، ہمارے لیے حد فاصل کیا ہے۔ اگر وہ ریڈ لائن نہیں رہے گی تو ہم کہاں چلے جائیں گے، اور ہمارے لیے جو ہمارا سفر ہے ہمیں کہاں تک وہ پہنچا دے گا، ہمیں کہاں وہ کس حد تک لے جائے گا، اس کی کوئی ضمانت پھر لینی مشکل ہے۔ تو بہرحال اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک حد فاصل طے کریں، اور وہ ندوۃ العلماء نے جو حد فاصل طے کی وہ مسئلہ ہے عقائد کا، وہ مسئلہ ہے جو دین کی بنیادیں ہیں، جو دینی مسلمات ہیں، وہ مسلمات کا، اس پر ہمارے سلف کا تقریباً اتفاق رہا ہے۔ پہلی صدی سے لے کر آج تک سلف اس پر متفق ہوئے
تو وہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ اس میں کوئی نئی بات نکالنا، اس میں انحراف کرنا، کہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے دین میں انحراف ہے، اور پھر اس کے بعد تو چوپٹ دروازہ کھل جاتا ہے، پھر ہم کہاں پہنچ جائیں گے اور کن کن گمراہیوں کا شکار ہو جائیں گے، اس کی کوئی ضمانت نہیں۔ تو اس لیے ندوۃ العلماء نے جو فکر پیش کیا ہے، ہماری خواہش ہے اور آپ سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ندوے کو اسی منہج پر قائم رکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ اس فکر کے عنوان سے کہیں ایسی نامناسب باتیں داخل ہو جائیں، ایسے انحرافات کا خدا نخواستہ ہم شکار ہو جائیں کہ پھر ہمارا سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ اور خاص طور سے اس دور میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ لکھنے والوں کی کمی نہیں اور بولنے والوں کی کمی نہیں، اور پھر سوشل میڈیا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ کوئی بھی کسی انداز سے سوچنا چاہے یا کہنا چاہے تو اپنی بات کو جس طرح چاہے کہے، اور وہ بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے اس کی کوئی ضمانت نہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ہمیں اور زیادہ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بجائے اس کے کہ ندوۃ العلماء نے جو کوشش کی تھی کہ صحیح اسلامی فکر پیش کی جائے، بہتر اسلوب میں پیش کی جائے، اور لوگوں کی نفسیات کو سمجھ کر اس کو اس انداز سے لوگوں کے سامنے رکھا جائے کہ اس کا قبول کرنا آسان ہو، اس کے برخلاف خدا نخواستہ کہیں ایسا ہو کہ ہم غلط نظریات اور غلط افکار کے ترجمان بن جائیں۔ اور یاد دیکھیے کہ سڑک بہت اچھی بنی ہوئی ہو، بڑی ہموار ہو، جیسے آج کل ایکسپریس وے بنتے ہیں، آپ گاڑی دوڑا رہے ہوں، اپنا مزہ آ رہا ہو گاڑی چلانے میں، تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی منزل کیا ہے۔ آپ یہ نہیں دیکھیں گے سڑک کتنی اچھی ہے، آپ کو کہاں لے جا رہی ہے سڑک، آپ کی منزل کیا ہے، آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی منزل سے دور ہوتے چلے جائیں، آپ کو گاڑی چلانے میں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ میرے ساتھ ایک قصہ پیش آیا، میں لکھنؤ سے جا رہا تھا، مجھے غالباً وہاں جانا تھا، گرولی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور اس کے آگے جھانسی ہے، وہاں مجھے جانا تھا، اور جھانسی کی طرف جو سڑک جا رہی تھی بڑی عمدہ سڑک تھی اور گاڑی بڑی شاندار چل رہی تھی۔ اب بھول گئے لوگ کہ کہاں مڑنا ہے، بہت آگے چلے گئے۔ 15-20 کلومیٹر بعد خیال آیا کہ ہماری منزل تو گرولی ہے، ہم جھانسی پہنچ جائیں گے اور زیادہ آگے جائیں گے تو اس کا خیال آیا کہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آدمی رو میں بہہ جاتا ہے، اس کو رو میں بہنا کہتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے ایسے ہمارے مفکرین ہیں، بہت سے بولنے والے لکھنے والے کہ اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے، یہ سلاست جو بولنے میں ہوتی ہے یا لکھنے میں ہوتی ہے کبھی کبھی آدمی کو باہر لے جاتی ہے۔ تو اب ہم کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہماری منزل کیا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ سڑک کتنی اچھی ہو، کتنی خراب سڑک ہو، نہ ہموار ہو، لیکن ہمیں جس منزل پر پہنچنا ہے ہمیں وہاں موڑنا پڑے گا، اور اپنی منزل کے لیے چاہے کتنی خراب سڑک ہو اختیار کرنی پڑے گی۔ اسی طرح ہمیں اپنی منزل ہمیں متعین کرنی ہے، متعین کیا کرنی ہے، وہ تو متعین ہو چکی ہے، اور ہمیں جس راستے پر ہمارے سلف نے ڈالا ہے وہی ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ میں اکثر یہ آیت پڑھتا ہوں قرآن مجید کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت مول دے گا جبکہ ہدایت کا راستہ اس کے سامنے کھل چکا، اور وہ ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرے گا، تو اللہ کہتا ہے کہ جو راستہ وہ چلے گا اس پر پیچھے دھکا اور دیں گے، اسی پر ڈال دیں گے اس کو، اور وہ جہنم پہنچا دیا جائے گا جو بدترین انجام ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے، جو نظام طے کر دیا گیا قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ وہ سلف کا راستہ ہے اور وہ سلف کا فہم قرآن اور فہم حدیث ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ڈالا ہے، اور قرآن مجید کی طرف سے مطالبہ ہے کہ ہمیں اسی راستے پر رہنا ہے۔ اس فہم سے اگر کوئی ہٹے گا تو وہ خطرے میں پڑے گا۔ اور یہ ندوۃ العلماء نے جو وسعت فکر ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وسعت فکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انحراف اختیار کر لیں، ہم سلف کے راستے سے ہٹ جائیں۔ وسعت فکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ معمولی جو جزئیات ہیں جن میں کوئی ایسا بڑا اختلاف نہیں ہے، ان جزئیات میں آپ کو اختیار ہے، اور پھر جو مسائل ہیں ان مسائل میں جو ترقی ہو رہی ہے، ہم آگے بڑھ رہے ہیں،
उनमें हम जितना भी आगे बढ़ सकते हो, जदीद वसाइल अख्तियार कर सकते हो कुरान सुन्नत की रोशनी में, कि कोई ऐसा इन्हराफ नहीं है, वो अख्तियार किए जाए वसाइल, उसमें हम आगे बढ़ें और जितना आगे बढ़ सकते हैं आगे बढ़ें। तो ये जो नदरतुल उलमा का मनहज है, उसकी जो फिक्र है, उस फिक्र को लेकर हमें आगे बढ़ना है। तो नज़्मे में हमें इसका इंतज़ाम करना है कि तसल्लुक पैदा हो अक़ाइद में, उसूल में और शरीयत के बारे में पूरी तरह एतमाद बहाल हो, और उसके साथ साथ हमारे अंदर वो सलाहियत पैदा हो कि हर तबके के लोगों को हम खिताब कर सकें, हम जहनों तक पहुँच सकें, दिमागों तक अपनी बात पहुँचा सकें, हमारे अंदर वो इबलाग की सलाहियत हो, तहरीर के एतबार से, तकरीर के एतबार से, दूसरे और जो ज़राए हैं उन ज़राए के एतबार से, कि हम सही दीन की तर्जुमानी कर सकें। ये असल मकसद है। तो हम कोशिश करते हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह जो भी तौफीक देगा, और आप नदरतुल उलमा के कदीम फुज़ला हैं, आपकी सरपरस्ती में काम इंशाअल्लाह आगे बढ़ता जाएगा। कि जो भी हो सकेगा उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर वसाइल अख्तियार किए जाएँ, और पूरे रसूल के इल्म के साथ और अक़ाइद में तसल्लुक के साथ और सही फिक्र के साथ जो नदवी की फिक्र है, जिसके बेहतरीन आइडियल हज़रत अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह हैं। बल्कि वाक़या भी मैंने कई जगह सुनाया, हज़रत से सुना था कि सैयद साहब रहमतुल्लाह अलैह मतलब ऊपर से नीचे आ रहे थे, हज़रत मौलाना हो रहे थे दारूम की इमारत में। हज़रत का हाथ पकड़ा सैयद साहब ने और कहा कि मौलवी अबुल हसन साहब, हर इदारे की आइडियल कोई शख्सियत होती है, तो यहाँ भी नदरतुल उलमा के लिए कोई शख्सियत होनी चाहिए। और खुद ही फरमाने लगे कि वो अल्लामा शिबली हो सकते हैं, मौलाना मुगीरी हो सकते हैं, मौलाना अब्दुल रहमान खां शेरवानी हो सकते हैं, लेकिन वो खुद फरमाने लगे कि मैं तो ये समझता हूँ कि उसके लिए कोई सबसे बेहतर अगर कोई शख्सियत है तो मौलाना अब्दुल हई साहब की। उनके अंदर जो जामियत है, वो जामियत और अतदाल शायद किसी और शख्सियत में नज़र नहीं आता। ये उनका अपना फहम था, उन्होंने जो मुताला किया और जिन हज़रात को देखा उसके अतबार से उन्होंने बात फरमाई। लेकिन हम ये समझते हैं, ये बात हज़रत मौलाना कहते थे कि सबसे बढ़कर कोई अगर आइडियल है तो सैयद सलमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत है। और मैं ये कह सकता हूँ और आप सब इसकी तारीफ करेंगे, जब हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत भी उन्हीं शख्सियात में से है जिनको हम नदवी के लिए आइडियल मान सकते हैं। ये दो बुनियादी शख्सियतें नहीं, सही नदवी फिक्र को समझने के लिए और सही उस निज़ाम को समझने के लिए जो उन बुजुर्गों ने अफगानियान नदरतुल उलमा ने अपने सामने रखा था, उसको लेकर हमें आगे बढ़ना है। तो ये इस वक्त की बड़ी ज़रूरत है। और जो इस वक्त दुनिया के हालात है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त ऐसे अफराद तैयार करने की ज़रूरत है जो हर ज़बान में महारत पैदा करें, आलमी ज़बानों में, इलाकाई ज़बानों में, और उसके साथ दीन में रुसूख पैदा करें और फिर दीन की तर्जुमानी कर सकें। बड़े अफसोस की बात है, मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ कई जगह, कि जो लोग सही दीन का इल्म रखते हैं, अफसोस की बात यह है कि अक्सर उनके अंदर तर्जुमानी की सलाहियत नहीं होती, वो ज़बान नहीं जानते, अंग्रेज़ी ज़बान से नावाकिफ़ होते हैं, आलमी ज़बानों से, इलाकाई ज़बानों से नावाकिफ़ होते हैं। और जो लोग ज़बानों की महारत रखते हैं, इब्लाग की महारत रखते हैं, बात कहने का सलीका रखते हैं, अफसोस की बात यह है कि वो दीन की सही तर्जुमानी नहीं कर पाते, वो दीन से सही वाक़िफ़ियत नहीं रखते, नहीं रखते। इन दो चीज़ों को जमा करने की ज़रूरत है, और यही मदारिस का मकसद है, लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन व लियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम। एक काम है तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन का, जो मदरसे की चहार दीवारी के अंदर होगा, और दूसरा काम इंज़ार कौम का है, जिसके लिए लिसान कौम की ज़रूरत है, कौम की नफ्सियात को समझने की ज़रूरत है, और हालात को समझने की ज़रूरत है। जहाँ आपको काम करना है उसकी तैयारी भी मदरसे की चहार दीवारी में करानी पड़ेगी। ये दो चीज़ें अगर हमने समझ ली, दीन को पूरी तरह समझना, उसको इल्म हासिल करना, ताकि कहीं बार हमारा ज़र्रा बराबर इधर से उधर बाल तो बराबर इधर से उधर हटना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता दिया, सहाबा ने जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझा, और क़यामत तक अल्लाह ने उस रास्ते को तय कर दिया। और अनअमत अलैहिम कहकर सूरह फातिहा में जो दुआ सिखाई, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, ये कहकर गोया कि मुतअय्यन कर दिया कि वो तरीक़े मसलूक है, जिस पर हमेशा एक जमात चली है और क़यामत तक चलेगी, वो जमात हक़ है कि उसी के रास्ते पर हमको रहना है। तो ये नदरतुल उलमा का इम्तियाज़ है, और यही फिक्र है नदरतुल उलमा की, इस पर हमें रहना है, और उसके मुताबिक हमें इंशाअल्लाह अफराद तैयार करने हैं। और इस सिलसिले में आपका जो भी आगे बढ़ेंगे और सरपरस्ती फरमाएंगे, इंशाअल्लाह हम सब के लिए बाइस खैर होगी।
اس کا ہم استقبال کرتے ہیں. ہمیں بڑی خوشی ہے, ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور یہ رسم اجرا ہوا. تعمیر حیات کا یہ یہاں اس مناسبت سے ہوا. اصل تو شاید کل پرسوں میں نظرۃ العلماء میں ہونا ہے وہ, اس لیے کہ ظاہر ہے جو یہ بچہ وہیں سے نکلتا ہے اور حق ہے نظرۃ العلماء کا, لیکن اس مناسبت سے بچے یہاں موجود تھے. اللہ تعالیٰ ہمارے مولانا اسماعیل صاحب کو جزائے خیر دے, انہوں نے اس کا انتظام کیا. تو اس مناسبت سے یہاں یہ رسم اجرا کی تقریب ہوئی تاکہ آپ تک یہ بچہ پہنچ جائے. اور یقیناً مرشد الامت حضرت مولانا محمد رابع حسینی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اخیر اس دور میں نظرۃ العلماء کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا. اللہ نے ان کو عمر بھی دی, اللہ نے ان کو صلابت بھی دی. مولانا کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ انتہائی محبت رکھنے والے, انتہائی اخلاق کی بلندی رکھنے والے. اور خود حضرت نے بعض اس سے کہی کہ بعض مرتبہ میں بعض چھوٹی موٹی چیزوں میں اس لیے تنازل اختیار کر لیتا ہوں تاکہ انتشار سے بچا جا سکے. لیکن مولانا کے اندر یہ پورا تسلط تھا فکر, صحیح اسلامی فکر کے لیے, صحیح عقائد کے لیے. اللہ نے اس کے لیے مولانا کو قبول کیا, ان کو عمر دی اور ان کو ذریعہ بنایا ندوے کی حفاظت کا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ نے ان سے جو تجدیدی کام لیا اللہ ان کو اس کا صلہ دے. اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کارنامہ جاری رہے گا. اللہ کبھی مخلصین کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یقیناً جو نظرۃ العلماء کے قائم کرنے والے, اس کے جو معمار تھے, انہوں نے جس جان سودی سے اور جس طرح اخلاق کے ساتھ یہ پودا لگایا, الحمدللہ ایک تناور درخت ہے. اللہ اس کی حفاظت کرے گا, اللہ اس کو قیامت تک باقی رکھے اور یہ درخت ہمیشہ پھل دیتا رہے اور کبھی بھی بانج نہ ہو. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بڑا کارنامہ ہے فقیر دور میں. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جس طرح انہوں نے جانشینی کی, بالکل لوگ کہتے تھے کہ جیسے ایک جان دو قالب ہو. ہم نے دیکھا مکہ مکرمہ میں وہاں کے بڑے بڑے علماء آتے تھے, حضرت وہاں سے ملتے تھے. مولانا رابع صاحب سے حضرت کی وفات کے چند سال کے بعد ہو گئے تھے. کان ہو شیخ ابو الحسن, بار بار یہ جملہ اپنی زبان سے نکلتا تھا. اللہ نے صورت بھی حضرت مولانا کی طرح کر دی تھی, باقی اسی فکر کی ترجمانی اور وہی طریقہ کار یہ حضرت مولانا کا امتیاز تھا. ہمیں اسی حضرت العلماء کو آگے لے کر چلنا ہے. یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ کہیں ادھر سے ادھر ہم نہ ہوں. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق بھی دے اور ہم سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. اللہ اپنی رضا کے لیے ہمارے کاموں کو قبول کرے اور ہمیں صحیح توفیق دے کام کرنے کی, اور ہر طرح کے انحراف و شذوذ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آخر میں آپ سب کو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ محبت میں آئے, یہاں جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس مجلس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرہ. ہمارے میزبان شاکر پٹنی صاحب کی گزارش ہے حضرت کی خدمت میں. یہ ہمارا وہ مکان ہے جہاں اکثر اکابر تشریف لاتے تھے, کئی روز قیام فرماتے تھے. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا سید محمد رابع حسینی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کئی روز قیام فرماتے. لکھنا پڑھنا بھی, علمی کام بھی یہاں ہوا کرتا تھا. ان کی خواہش ہے کہ چند گھنٹوں کے لیے آپ تشریف لائیں, آئندہ آئے تو وقت فارغ کر کے آئے اور یہاں کئی روز قیام کریں. یہ ان کی خواہش ہے, انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا. زبان میری ہے, انہوں نے کہا آپ کہہ دیجیے حضرت کی خدمت میں, سبوں کی موجودگی میں آپ کی خدمت میں ان کی گزارش کو رکھ دی گئی ہے. آئندہ کبھی موقع نے ساتھ دیا تو یہاں کچھ لمبا وقفہ قیام کرے تاکہ ہم لوگوں کی بھی ملاقاتیں ہوں اور ان کا بھی شوق اور ان کی خواہش کی تکمیل بھی ہو سکے. مولانا کی تقریر کے بعد اظہار تشکر کے لیے رابطہ اسد اسلامی کے صدر جناب مولانا عبدالرزاق ندوی صاحب نے اظہار تشکر کیا, رسم تشکر ادا کیا. الحمدللہ آج شاکر صاحب کی خواہش کی تکمیل حضرت نے کر دی. اب تعمیر حیات کے سرپرست کیے ہیں حضرت. 90 سے پہلے انہوں نے ہم لوگوں کو موقع دیا, انہوں نے نوازش کی کہ اس رسم اجرا کی تقریب ہمارے یہاں کر دی. یہ پہلی ان کی عنایت ہے, نوازش ہے. اور ندوے کا بمبئی سے بہت گہرا رشتہ رہا ہے, علمی بھی, فکری بھی, قلمی بھی. یہ علامہ شبلی سے شروع ہوا تھا, پھر بعد میں حضرت مولانا علی میاں مفکر اسلام علی میاں رحمۃ اللہ علیہ, پھر حضرت مولانا رابع صاحب, حضرت مولانا واضح صاحب رحمہ اللہ,
اور ابھی حضرت بلال حسنی انہوں نے بھی شروع کر دی. انشاءاللہ اس مہم کو، اس رشتے کو اور گہرا فرمائیں گے اور آگے بڑھائیں گے. اور اس کی ابتدا اس سے ہو گئی ہے کہ انہوں نے یہ تعمیر حیات کے رسم اجرا کی تقریب یہاں ہمارے درمیان رکھی. اس کے لیے ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں. اور اس تقریب کے لیے بھولا صاحب کا بھی بہت زیادہ یوگدان ہے. اور آپ حضرات نے جس طرح کوشش کی، محنت سے تشریف لائے اور اس پروگرام کو کامیاب بنایا، آپ بھی شکریہ کے مستحق ہیں. اس کے بعد مولانا کی دعا پر اس جلسے کا، اس پروگرام کا اختتام ہوا. میں یہ کتاب تعبیر حیات، اس کے سر ورق پہ جو بیک سائڈ میں لکھا ہوا ہے حضرت مولانا کا اقتباس، وہ پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. آپ ذرا سماعت فرمائیں اور مولانا کی سوچ، ان کی فکر اور ان کے خلوص کی آپ داد دیں گے. مولانا لکھتے ہیں، بے غرضی اور اخلاص کی طاقت، یعنی حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے. آج ضرورت ہے کہ ہم غور کریں کہ ہم اپنی ان کمزوریوں کو کیسے دور کر سکتے ہیں جو ہم کو تباہی و بربادی میں ڈالے ہوئے ہیں. ہم کو چاہیے کہ ہم ان کمزوریوں کی اصلاح کی فکر کی طرف جلدی ہی توجہ کریں. باہر کے دشمن سے لڑنے سے قبل ہم کو اپنے اندر کے دشمن سے لڑنا ہوگا. بخار میں مبتلا آدمی کو پہلے اپنے بخار کو دور کرنے کی فکر کرنا چاہیے تاکہ وہ صحت کے ساتھ طاقت آزمائی میں مضبوط ثابت ہو سکے. ہماری طاقت و عظمت کا راز اس میں پوشیدہ ہے کہ نیکی کے کام میں اور تقوی کے کام کے سلسلے میں آپس میں تعاون کرو، معصیت کے کام اور دوسروں پر زیادتی کے سلسلے میں تعاون نہ کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ آپس میں غصہ نہ کرو اور نہ آپس میں حسد کرو اور نہ سازش کرو اور نہ آپس میں مقاطعہ کرو اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ. ہم تنہا ان دو نصیحتوں کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنی زندگی کو ان کے مطابق ڈھالیں تو ہماری وحدت مضبوط دیوار کی طرح بن سکتی ہے. ہماری طاقت ناقابل شکست چٹان بن سکتی ہے. ہمارا معاشرہ شاندار سیرت و کردار کا معاشرہ بن سکتا ہے کہ جس کو دیکھ کر ہمارے دشمن رشک کریں، اور صرف رشک ہی نہیں بلکہ اس کی طرف مائل ہونے اور اس کی نقل کرنے کی طرف لپک کر بڑھیں اور ہماری رہنمائی اور سرپرستی میں اپنے کو دینے کی خواہش مند ہوں. کیا ایسا ہمارے ماضی میں نہیں ہوا؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں جو معاشرہ تربیت دے کر تیار کیا تھا، اس معاشرے نے دنیا کے ایک بڑے حصے کو اپنا گرویدہ اور نیاز مند نہیں بنا لیا؟ حالانکہ ان کی مادی طاقت اپنے دشمنوں کی مادی طاقت سے کم تھی، ان کی تعداد ان کے دشمنوں کی تعداد سے کم تھی، ان کے وسائل و سامان زندگی اپنے دشمنوں کے وسائل اور سامان زندگی سے کم تھے، لیکن ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی، بے غرضی اور اخلاص کی طاقت تھی، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینے اور خواہش نفس پر غالب رہنے کی طاقت تھی. آج ہمارے پاس یہ طاقتیں موجود نہیں. ہم خدا کے حکم اور ملت کے مفاد کے لیے اپنے اندرونی خواہش و جذبے کو بھی قربان نہیں کر سکتے. ہمارے کسی معمولی ذاتی مفاد کا نقصان ہو تو ہم شریف سے شریف آدمی کو ذلیل کر کے رکھ دیں، ملت کے بڑے سے بڑے مفاد کو قربان کر دیں، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم سے اہم حکم کو پامال کر دیں. ایسی صورت میں نتیجہ معلوم ہے کہ پہلے ملت کی تباہی، پھر اس کے بعد افراد کی تباہی، بربادی اور ذلت. آج افسوس کی یہی بات ہے کہ امت اسلامیہ بین الاقوامی، پھر بین الملکی، پھر من حیث الجماعت، پھر من حیث الافراد اسی ذلت و نکہت میں مبتلا نظر آ رہی ہے. کیا عمدہ باتیں کی ہیں؟ کیا آج ہمارے اندر یہ برائیاں، یہ کمیاں موجود نہیں ہیں؟ ہمیں ان ساری باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ندوۃ العلماء کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.